تم جو شیر بنوانا چاہتے ہو ایسا تو خدا نے بھی شیر پیدا نہیں کیا، بغیر دم کا، بغیر کان کا، بغیر آنکھ کا۔ یہ اس طرح سے کوئی شیر ہوتا ہوگا؟ تو یہ جہاں تک بات ہے نا محبت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، تو کیا اتباع کرتے ہیں ہم؟ جگہ جگہ اس کے اندر جھول پڑتی ہے، تو اللہ ہی اپنے فضل و کرم سے ہماری چیزوں کو قبول فرمائے تو بسا غنیمت، ورنہ ہم تو سب چیزیں بگاڑ بگاڑ کے پیش کرتے ہیں۔ یہ تو پروردگار کی ذات بڑی رحیم اور کریم ہے کہ یہ ایسا ٹوٹا پھوٹا قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا کہ وہ جنگل میں گیا شکار کے لیے۔ شکار کے لیے جب جنگل میں پہنچا تو اتفاق سے راستہ بھول گیا۔ شکار جو کر رہا تھا وہ تو جانور بھاگ نکلا، اور یہ بیچارہ ایسے ہی راستے میں حیران اور پریشان کھڑا تھا، ادھر ادھر چکر کاٹے، ایک جھونپڑی مل گئی، وہاں گیا۔ اس نے بیچارے نے بٹھایا، اتنے میں پھر وزراء وغیرہ سب آ گئے، اور پھر یہ وہاں سے روانہ ہوا۔ لیکن وہ جھونپڑے والے کو کہہ کے آیا کہ تیرے کو جب بھی ضرورت پڑے تو میرے پاس وہاں آ جانا، کوئی بھی ضرورت پڑے، اور خود کا آئی ڈی بھی دے کے گیا، میں بادشاہ ہوں بڑا۔ ایک عرصے کے بعد اس کو بیچارے وہ جنگل میں رہنے والے کو خیال آیا، تو اس نے سوچا جانا چاہیے بادشاہ کے پاس، جا کے خیریت معلوم کرنی چاہیے، دیکھیں تو صحیح بہت بڑی بڑی بات کرتا تھا، لیکن خالی ہاتھ جانا بھی تو اچھا نہیں، کچھ لے کے جائیں۔ ہوم منسٹر سے مشورہ کیا، کیا لے جانا پڑے گا، پریزنٹ کیا لے جاؤں، گفٹ؟ بیوی صاحبہ نے مشورہ دیا بڑا بلیغ، کہ ایسا کرو ایسی چیز لے جاؤ جس کو بادشاہ نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ اچھا تو کیا لے جانا چاہیے؟ دونوں نے مشورہ کیا، غور کیا، بہت غور کیا، یہ تو کہا ہوگا اس کے پاس، وہ تو یہ بھی ہوگا۔ پھر چونکہ عورت کی عقل بہت کامل نا، اس بنا پر اس نے جو ہے مشورہ دیا کہ میرے کو بات آتی ہے ذہن میں ایک، ہاں فرمائیے کا کیا ہے؟ کہا کہ یہ اپنے پڑوس میں یہ جو چھوڑا سا گڈھا ہے نا، کھاڑو کہوا ہے گجراتی میں، اس میں پانی ہے، گدلا پانی، اور مچھر کا مرکز، بالکل گندا اور گدلا پانی، کیونکہ پانی رکا ہوا ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ بالکل گندا بھی ہوگا، بدبو بھی اس میں آ رہی ہوگی۔ گھر والی نے کہا ایسا پانی بادشاہ نے کبھی نہ پیا ہوگا، اتنا بہترین پانی کہاں پیا ہوگا اس، یہ آپ لے جاؤ۔ خوش ہو جائے گا بادشاہ، اور ایسی آپ کو ہدیہ اور تحفے دے گا کہ آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ اس نے تو ایک گھڑا لیا جس کا منہ ادھر سے ٹوٹا تھا ادھر سے ٹوٹا تھا، وہ ہمارے قادری صاحب مرحوم جو تھے، جب کوئی صورت میں بڑا لیڈر آتا تو اس کو پھول ہار کرنے کے لیے جاتے تھے اسٹیشن کے اوپر، تو وہ لکڑی کا ہار پیش کرتے تھے۔ تو ہم نے پوچھا کہ حضرت یہ لکڑی کا ہار جو ہے، لکڑی کے ٹکڑوں والا ہار اور وہ سندل کی چھالوں والا ہار، پھول کوئی پیش کرتا ہو تو سمجھ میں بھی آتا ہے۔ ویسے میں دلہا حضرات کو نہ کہتا ہوں کہ تم پھول ہار جو ہے یہ مت کرو، اس بنا پر کہ اس کے اندر اخیر میں لفظ آتا ہے ہار، تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری ہار ہو جائے، اور پھر جو ہے آگے آتا ہے پھول، اور یہ انگریزی کا اگر پھول لے لے تو پھول ہار ہوگی پھر۔ انہوں نے لیکن عجیب بات کہی، انہوں نے کہا میں ان وزراء کو، ان پردھانوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے دیش کا حال سوکھا ہے، اس طرح سے میں نے تمہارے سامنے سوکھا ہار پیش کیا ہے۔ آپ تو رہتے ہیں محلات میں، آپ تو رہتے ہیں اے سی کے اندر، گاڑی میں بیٹھنے سے 20 منٹ پہلے آپ کا اے سی جاری رہتا ہے، لیکن ذرا وہ نان شبینہ کے محتاج لوگوں کا سوکھا حال جو ہے، خشک سالی اور قحط سالیوں والوں کا، وہ بھی ذرا آپ کے پاس رہے تو یہ ہار رکھنا اپنے ڈرائنگ روم میں، تو آپ کو ہمارے یہاں کے حال زار کا پتہ چلے گا۔
اب اس نے مٹکے کا منہ اوپر سے بند کیا. اب آپ ہی اندازہ لگائیے کہ کوئی چیز بدبودار ہو اور اس کو پوری طرح سے پیک کر دیا جائے تو پھر اس کی بدبوؤں کا کیا کہنا. لے کر بہت ادب سے سر کے اوپر رکھا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا. اور بڑی لے دے اور بڑی مصیبتوں کے بعد جو ہے وہ دربار میں جو دربار عام قائم تھا اس کے اندر پہنچا. بڑے بڑے وزیر آگے بیٹھے تھے. بادشاہ نے دور سے دیکھ لیا کہ او یہ تو ہمارے وہ جنگل والے بھائی ہیں. ہمارے علاقے میں ایک باپو صاحب آتے تھے, ان کا نام جو ہے جنگلی جوراور باپو. میں نے کہا یہ عجیب و غریب نام ہے, اس میں بڑی وحشت ہے. اچھا نام کوئی رکھتے اللہ کے بندے. رکھا تو بھی یہ رکھا نا. ہم نے پوچھا کہ ان کو یہ ایسا زوراور جو کہا تو آخر کیا زوراوری کے کمالات ان کے پاس ہیں. کہا ان کے پاس 2 لاکھ جنات کی جماعت قید ہے. خیر اب ہم کو تو ایک بھی اس میں سے نظر نہیں آتا. اب وہ جو کہے وہ ماننا پڑتا ہے. اب ہوا یہ کہ یہ بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی آپ آئے ہیں بہت عرصے کے بعد. کہا حضرت میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں, کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. وہ میں تحفہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک جگہ جو ہے جلسہ ہوا تھا تو ایک صاحب ریٹائر ہو رہے تھے تو ان کو جو ہے بہت بہترین گفٹ دیا دوسرے سب آفیسرز نے مل کر. تو جو اناؤنسر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے یہ حقیر ہدیہ حضرت کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, امید ہے کہ یہ قبول فرمائیں گے. جب ان کی باری آئی قبول کرنے کی, انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ انہوں نے جو حقیر ہدیہ پیش کیا ہے وہ مجھے قبول ہے. بھئی دینے والے کو تو یہی کہنا چاہیے کہ یہ ہدیہ حقیر ہے, لیکن لینے والے کو کیا کہنا چاہیے. ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سنایا کہ ایک صاحب کو میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ حضرت, وہ آتے تھے ہمیشہ کہتے تھے حضرت دعا میں یاد فرمائیے گا, دعا کیجئے گا. کہا میں تو دعا کروں گا انشاءاللہ, آپ بھی میرے لیے دعا کرنا. تو وہ جواب میں فرماتے تھے کہ لیکن حضرت میں آپ جیسا معمولی تھوڑا ہوں. خیر تو کہنے کا منشا یہ تھا کہ بادشاہ نے کہا بھئی آپ کا ہدیہ ذرا کھول کے دکھاؤ مٹکے میں ہے کیا. جو کھولا مٹکا تو اندر سے چونکہ کئی دنوں کی بدبو اندر بسی ہوئی تھی, وہ جو نکلی تو پورا دربار جو ہے بدبو سے متعفن ہو گیا. سب نے توبہ توبہ کر لی, لیکن بادشاہ بہت سمجھدار تھا. وہ سمجھتا تھا کہ اس کے ہدیے کی بیچارے کی تحقیر ہو جائے گی. اس بنا پر بادشاہ نے کہا نہیں جلدی بند کرو, یہ اصل میں بہت قیمتی چیز لائے ہیں بھائی, یہ اس طرح سے کھلی رکھنے کی چیز نہیں ہے. اس کو میرے سر پر پہلے رکھو اور سر پر رکھنے کے بعد کیا کرو, اس کے بعد اس کا منہ بند کرو اور اس کو میرے خاص محل کے اندر پہنچاؤ. یہ تو تبرکن سب کو چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں جو ہے تقسیم کروں گا. بڑے آدمی کی بات بڑی ہوتی ہے نا. وہ چاہتا تو یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ اٹھا کے پھینکو یہ لانے والے کو بھی اور مٹکے کو بھی, لیکن سوچا اس کا دل ٹوٹ جائے گا بیچارے کا, لے کے آیا ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسن دوسری پڑوسن کو اپنی حیثیت کے مطابق, ایک پڑوسن بیچاری غریب ہے, کم حال والی ہے, اور دوسرے بڑے اونچے حال والی ہے, تو یہ کم حال والی اگر پڑوسن کو کچھ ہدیہ پیش کرتی ہے, کھانے کی کوئی چیز پیش کرے, تو کتنی بھی حقیر ہو پڑوسن کو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور اسے واپس نہیں کرنا چاہیے, اسے قبول کر لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ بکری کی کھری جو نیچے ہوتی ہے نا, جس پر وہ چلتی ہے, وہ اگر سیکی ہوئی پیش کرے میرے یہاں, میں کبھی اس کو بھی رد نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہائر کیٹیگری کی کوئی خاتون کے یہاں اگر بیچاری کسی غریبن نے ایسا کوئی جو پیش کر دیا, تو وہ کیا کہے گی کہ ہمیں کھاوانا بھوکا નથી મળતો અમને, આટલું મોકલાવી દીધું, اور واپس کرے گی.